بادشاہ نے کانچ کے ہیرے اور اصلی ہیرے ایک تھیلی میں ڈال کر اعلان کیا، ہے کوئی جوہری جو کانچ اور اصلی ہیرے الگ کر سکے؟ شرط یہ تھی کہ کامیاب جوہری کو منہ مانگا انعام اور ناکام کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ درجن بھر جوہری سر قلم کروا بیٹھے، کیونکہ کانچ کے نقلی ہیروں کو اس مہارت سے تراشا گیا تھا کہ اصلی کا گمان ہوتا تھا۔ ڈھنڈورا سن کر ایک اندھا شاہی محل میں حاضر ہوا، فرشی سلام کے بعد بولا کہ میں وہ ہیرے اور کانچ الگ الگ کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے تمسخر اٹھایا اور ناکامی کی صورت میں سر قلم کرنے کی شرط بتائی۔ اندھا ہر شرط ماننے کو تیار ہوا، ہیروں کی تھیلی اٹھائی اور محل سے نکل گیا۔ ایک گھنٹے بعد حاضر ہوا، اس کے ایک ہاتھ میں اصلی اور دوسرے ہاتھ میں کانچ کے نقلی ہیرے تھے۔ شاہی جوہریوں نے تصدیق کی کہ اندھا جیت گیا ہے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کام جو آنکھوں والے نہ کر سکے وہ ایک نابینا کیسے کر گیا۔ بادشاہ نے اندھے سے دریافت کیا کہ اس نے اصلی اور نقلی کی پہچان کیسے کی۔ وہ بولا، یہ بہت آسان ہے، میں نے ہیروں کی تھیلی کڑی دھوپ میں رکھ دی، پھر جو تپش سے گرم ہو گئے وہ نقلی تھے اور جو گرمی برداشت کر گئے اور ٹھنڈے رہے وہ اصلی تھے۔ بادشاہ نے اس کے علم کی تعریف کی اور انعام و کرام سے نواز کر رخصت کیا۔ انسان آخر کب تک برداشت کرے؟ کب تک لوگوں کے طعنے؟ کب تک اپنے غصے کو پیے؟ آخر برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ وہ مسکرائے اور بولے، بیٹا، اس وقت تک سہنا ہے جب تک ہیرا نہ بن جاؤ۔ میں نے پوچھا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا، ہیرا بننے کے بعد ہیرے پر کوئی دباؤ، کوئی آگ، کوئی تپش اثر ہی نہیں کرتی۔